اور سب سے پہلے اپنے پروگرام میں خوشامدید کہیں گے قاسم علی شاہ صاحب کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر جی. سر آج جس طرح کہ ہمارا موضوع ہے ڈپریشن سٹریس کا، تو ہم زیادہ تر فوکس کریں گے یہ جو آج کل سوسائٹی میں معاملات چل رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے جنرلائزیشن سے سٹارٹ کروں گی، جاننا چاہوں گی کہ ڈپریشن اور سٹریس ہے کیا؟ اچھا دیکھیے، جو ڈپریشن اور سٹریس سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک بڑا بنیادی فلسفہ سمجھنا پڑے گا. اور وہ بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ جس طرح جسمانی بیماری ہیں اس طرح کچھ ذہنی بیماریاں بھی ہیں. جسمانی بیماریوں میں فزیکل سائنز ہوتے ہیں کہ مطلب آپ کو کھانسی آ گئی، آپ کے بازو میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، خدا نہ خواستہ بلیڈنگ ہو گئی ہے، آپ کے جسم پہ کوئی ایسے نشان پڑنے لگ پڑے ہیں، انفیکشن ہو گیا. یہ بیماری کے سارے سائنز ہیں. لیکن جو ذہنی بیماری ہیں ان کے سائنز فزیکل بعض اوقات نہیں ہوتے. یعنی بیماری کیونکہ مائنڈ اندر چل رہی ہوتی ہے اور اس اندر کی بیماری کی وجہ سے باقی سب لوگ جو ارد گرد موجود ہیں وہ ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ یہ بندہ بیمار ہے. یعنی ایک ذہنی طور پہ بیمار انسان جو کہ ہو سکتا ہے، یہ نارمل ہے، جس طرح باقی بیماریاں آتی ہیں ذہن کی بیماریاں بھی ویسے ہی ہوتی ہیں. تو کسی کا ذہنی طور پہ بیمار ہونا اور ذہنی بیماری کا ہونا اور اس کے بعد لوگوں کا قبول نہ کرنا، نہ ماننا، یہ بڑی ایک خطرناک چیز ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا، ان بیماریوں کو مانا ہی نہیں جاتا، قبول ہی نہیں کیا جاتا. ڈپریشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جو سا ہے وہ اتنا اداس اور نا امید رہنے لگ پڑا ہے کہ وہ یہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ جہاں نا امید یا اداس ہونا ہے وہ جگہ ہی نہیں ہے. یعنی نا امیدی کا واقعہ ایسا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ نا امید اور اداس رہنے کا عادی ہو گیا ہے تو یہ ایک ڈپریشن کا سائن ہے. اچھا، ڈپریشن کے جتنے سائنز ہیں کوئی بھی ایکوریٹ نہیں کہا جا سکتا. یہ سارے سائنز کہہ لیجئے کسی میں کچھ پائے جاتے ہیں، کسی میں کچھ پائے جاتے ہیں. ایک اور میں آپ کو سائنس کا بتاتا ہوں. اگر مسلسل اداسی رہتی ہے اور یہ اداسی جو انسی ہے وہ ختم نہیں ہوتی آپ کی، یعنی آپ ہر وقت اداس رہتے ہیں اور اداسی آپ پہ طاری رہتی ہے، تو یہ اداسی کا طاری رہنا یہ سائن ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں جو انسا ہے وہ آپ کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ ڈپریشن کا معاملہ جو ان سے آپ کے ساتھ ہے. اچھا، اگر کوئی چیلنج آیا، آپ ڈاؤن ہو گئے، ٹھیک ہے، اور ڈاؤن ہو گئے لیکن نارمل یہ ہے کہ کچھ دن کے بعد آپ نارمل ہو جائیں، اس فیز سے باہر آ جائیں جو ڈاؤن فیز تھی. لیکن سارے مسئلے حل ہو گئے لیکن اب باہر ہی نہیں آئے، فزیکلی آ چکے ہیں. مائنڈ آپ کا اگر اس پریشانی سے باہر نہیں نکلا تو یہ بھی ڈپریشن کا سائن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور سائن یہ ہے کہ بعض اوقات آپ وہ تمام چیزیں جو آپ کو پسند ہیں، جو کر کے آپ خوش ہوتے تھے، وہ تمام چیزیں بھی آپ کی خوشی کا باعث نہیں بن رہی. اچھا، اگر وہ تمام چیزیں آپ کی خوشی کا باعث نہیں بن رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ڈپریشن والی بات ہے ضرور. ٹھیک ہے. اچھا، اگر سمٹمز کی بات کی جائے تو شاہ جی کس طرح کے آپ کی باڈی میں وہ چیزیں آئیں گی یا آپ کی باڈی لینگویج چینج ہوگی جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا؟ کیونکہ ہماری تو اس طرح کی نگاہ نہیں ہے لیکن آپ کی ویسی نگاہ ہے کہ مایوسی ڈپریشن دکھتا کیسے ہے اور اس کی علامات کیا ہوں گی کہ ہم اگر ایک بندہ مایوسی کا شکار ہے تو آپ پہچان جائیں گے اس کو مایوسی ہے. اچھا دیکھیے، مایوسی کا شکار یا ڈپریشن کا شکار انسان جو انسا ہے وہ سب میں رہتے ہوئے بھی سب میں ہوتا نہیں ہے. اچھا، کیونکہ اس کی باہر کی دنیا سے اس کی اٹیچمنٹ کم ہو جاتی ہے، اندر کی دنیا سے اٹیچمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے. اور اندر کی دنیا میں جو ایک کہہ لیجئے بھنور ہے، ایک ذات کا جو بھنور ہے وہ اس کو کھینچنے لگ پڑتا ہے. مثلا خوشی کا موقع ہوگا، شادی ہے، سالگرہ ہے یا کوئی اچیومنٹ ہے، وہ سب میں چپ خاموش اداس بیٹھا ہوگا، وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا، وہ بچنا شروع ہو جائے گا. یہ بڑے کامن سائنز ہیں. ایسے لوگ جو ان سے ہیں وہ سوشل نہیں ہو سکتے. تو پھر اگر ان لوگوں کو کہا جائے کم، ویسے ہی کم بہت بولتے ہیں، یہ لوگ بولنا پسند نہیں کرتے، نہیں چھوڑ دیا جائے. بولنے والا ایک سوشل شخص اگر بچنے لگ پڑا ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، ان کو میرے بارے میں یہ پتا ہے میں بیمار ہوں یا میرا تاثر خراب ہو چکا، یہ سائن ہے کہ ایسا بندہ ڈپریشن کا مریض ہے. ڈپریشن کے مریض کی سیلف اسٹیم لو ہونے لگ پڑتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سیلف اسٹیم لو ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہر بندہ اپنی نظروں میں معتبر ہوتا ہے یا اس کی ایک توقیر ذات ہوتی ہے کہ میں ہوں. ڈپریشن کے مریض اپنی نظروں میں وہ گرنے لگ پڑتا ہے، اپنے آپ کو بڑا حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو وہ کسی قابل نہیں سمجھتا، اپنی وہ کوئی حیثیت ویلیو سمجھتا ہی نہیں ہے. جب اپنے آپ کو وہ اتنا حقیر اور عام سا سمجھنے لگ پڑتا ہے تو اس کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی کارکردگی بھی لو ہونے لگ پڑتی ہے. یہ بتاتا چلوں سننے والوں کو کہ
انسان کی کارکردگی کا بڑا گہرا تعلق اس کی اسٹیم کے ساتھ ہے. اچھا. یعنی یہ دونوں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں. جتنی اسٹیم ہائی ہوئے گی اتنا زیادہ آپ اچھے پرفارمر ہوں گے. جتنی اسٹیم آپ کی لو ہوگی, لو سیلف اسٹیم کی وجہ سے آپ اچھا پرفارم نہیں کر پاتے, آپ اچھا ڈیلیور نہیں کر پاتے. سو اسٹیم کا ہائی ہونا آپ کی پرفارمنس پہ اثر انداز, اور کیونکہ اسٹیم, سیلف اسٹیم کا سب سے بڑا دشمن ڈپریشن ہے. اچھا. تو ڈپریشن کے ہونے کی وجہ سے ہونے کی وجہ نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کی کارکردگی, آپ کی دنیا داری, آپ کے معاملات, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, سب چیزیں جو سی ہیں وہ کم ہو جائیں گی. کم ہو جائیں گی. لیکن شاہ جی اگر اثرات کی بات کی جائے تو مایوسی اور ڈپریشن سے آپ کی زندگی پر, انسانی زندگی پر کس کس طرح کے اثرات آتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, فزیکل جو اثرات ہیں, جسم پہ اثرات ہیں, بالکل. میں واضح کرتا چاہوں کہ دنیا میں یہ اب ریسرچ یہاں پہنچ گئی ہے کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے, اس کا مائنڈ جو سوچتا ہے, اس سوچنے کا جسم کے ایک ایک خلیے پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے. آپ بعض لوگ دیکھیں گے وہ فریش نہیں فیل ہوتے, ڈاؤن فیل ہوتے ہیں, ڈل فیل ہوتے ہیں. آپ کی پوری پرسنالٹی, آپ کی باڈی لینگویج, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, کھانا, سب چیزوں کا جو ہے اس پہ اثرات آپ کی مائنڈ کے پڑے ہوتے ہیں. اگر مائنڈ جو ان سا فریش نہیں ہے, ہیلدی نہیں ہے, خوش نہیں ہوتا, طاقت میں نہیں ہے, تو اس کے اثرات کہیں نہ کہیں جو ان سا وہ سب چیزوں پہ پڑنا شروع ہو جائیں گے. اس طرح مائنڈ اگر فریش ہے اور مائنڈ پازیٹیو ہے, مائنڈ جو ان سا ہے وہ اس کے پاس کہہ لیجیے انرجی ہے, تو چاہتے نہ چاہتے یہ جو مائنڈ ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو جو ان سا ہے وہ آپ کے خلیوں پہ بھی اثر ڈالتا ہے. چھوٹے چھوٹے سائنس میں بتاتا جاؤں کہ اگر آپ کی سوچ منفی ہے, آپ ڈپریس ہیں, ڈاؤن ہے, نا امید ہے, مایوس ہیں, تو اس کا ایک سائن یہ کہ آپ کا معدہ بھی خراب ہوگا. اسٹامک پہ سب سے پہلے اثر پڑتا ہے. یعنی اسٹامک اگر کسی کا خراب رہتا ہے تو وہ ذرا ڈھونڈے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ڈپریس انسان نہ ہو. یعنی مائنڈ کا اور اسٹامک کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور یہ جنرلائز کر سکتے ہیں ہم؟ کافی حد تک جنرلائز کر سکتے ہیں. یعنی دیکھا گیا ہے کہ پیٹ کی ایسی بیماری ہیں جو جسے ہم عمومی بیماریاں کہہ سکتے ہیں, کانسٹیپیشن ہے, معدے کا خراب ہونا ہے, اکثر پیٹ خراب ہو جانا, یہ کہیں نہ کہیں مائنڈ کے ساتھ ضرور کنیکٹ ہوتی ہیں. یعنی مائنڈ اگر آپ کا فکر مند ہی رہتا ہے, پریشان ہی رہتا ہے, ڈپریس ہی رہتا ہے, ڈاؤن ہی رہتا ہے, تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں جو ان سی ہیں آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں. پھر آپ کو نیند نہیں آتی. اگر نیند کا نہ آنا, اس کا مطلب فکر مندیاں جو ان سی ہیں وہ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ آپ کی نیند اڑنا شروع ہو گئی ہے. کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں پر جو ڈپریشن اور مایوسی میں سوتے بھی بہت ہیں؟ یہ الٹا ہے, دونوں کیسز ہیں. کچھ لوگ جو ان سے, زیادہ تر جو ان سے دنیا میں ریسرچ ہے, نیند اڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ نیند اڑنا جو ان سے وہ سائن بھی ہے ڈپریشن کا, نا امیدی کا. لیکن بعض لوگ جو ان سے ہیں وہ ڈپریس ہو کے وہ سوئے رہتے ہیں. اچھا, اصل میں دونوں چیزیں حقیقت کا سامنا نہ کر پانے کا سائن ہے. اچھا. جو ریئلٹی کو نہیں فیس کر پا رہا ہوتا وہ کہیں اوائڈ کرنے کے لیے, بچنے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ نکلتا ہے اور وہ ایک سچویشن سے کسی دوسری سچویشن میں چلا جاتا ہے. اس طرح دیکھیے بعض لوگوں کا جو ان سا ہے وہ ڈپریشن میں ان کو خودکشی کا خیال آنے لگ پڑتا ہے کہ مجھے مر جانا چاہیے یا میری زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ خیال, یہ رجحان کا بڑھنا, آپ کی اطلاع کے لیے دنیا میں یہ سروے ہے 2015 کا کہ ایک سال میں تقریباً 8 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے, اور ہر 40 سیکنڈ کے بعد دنیا میں خودکشی ہو رہی ہے ڈپریشن کی وجہ سے. 8 لاکھ لوگ دنیا میں خودکشی ان کے کرنے کی وجہ ڈپریشن ہوتی ہے. یعنی کولیکٹیولی اگر میں ابھی تک کی گفتگو کو سمرائز کروں تو ہمارے آج کے پروگرام کا مقصد یہ اویئرنس بھی ہے کہ کہیں آپ کا اپنا پیارا, کہیں آپ کے پاس بیٹھا ہوا شخص ڈپریشن کا مریض نہ ہو, اور وہ مریض ہے لیکن آپ دھیان نہیں دے رہے. یعنی ہوتا کیا ہے, ایک بندہ ہے جو پڑھا لکھا ہے, فرض کریں وہ ایجوکیٹڈ ہے, اس کی ڈگری اچھی ہے, اس نے انجینئرنگ کی ہے, میڈیکل پڑھا ہے, ہم کچھ بھی, وہ آرمی آفیسر ہے, جج ہے, پولیس میں کہیں بھی ہے, وہ سمجھتا ہے مجھے تو ساری عقل ہے اور میرا لائف پارٹنر یا میرا بچہ یا میرا دوست یا میرا بھائی جو ان سے ہے یہ نہیں ہو سکتا. اسے سمجھا کے وہ ٹھیک کرنا چاہتا ہے, تو اسے شاید پتہ ہی نہ ہو کہ ڈپریشن ہے. اچھا. یعنی بعض ڈپریشن کے مریضوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا میں ڈپریشن کا شکار ہوں. وہ ٹیکنیکل بندہ جب دیکھتا ہے, سنتا ہے, پوچھتا ہے, جانچتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ ڈپریشن کے مریض ہیں.
اچھا شاہ جی، کہا جاتا ہے مایوسی سے نکلنا، ڈپریشن سے نکلنا ایک آرٹ ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن میں جاننا چاہوں گی، پوچھنا چاہوں گی، بعض اوقات کچھ ایسی حقیقتیں ہوتی ہیں ایک عام انسان کی زندگی میں جس سے وہ بچ رہا ہوتا ہے اور چاہ رہا ہوتا ہے یہ نہ ہی میرے سامنے، لیکن وہ سامنے جب آ جائیں تو اس کے بعد پھر ایک ڈپریشن ہے، مایوسی بھی ہے، ٹینشن بھی ہے کہ یہ چیز سامنے کیوں آئی، کاش نہ آتی تو اچھا ہوتا. پھر اس سے کیسے نپٹا جائے، کیسے بچا جائے؟ دیکھیں وہ لوگ جن کے اندر رجحان ہوتا ہے ڈپریس ہونے کا، کچھ چیزیں تو جون سی ہیں وہ جینیٹکس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. جرنلی بات کروں تو اگر آپ کی فیملی میں ڈپریشن پایا جاتا ہے، بعض لوگوں کی بلڈ لائن میں یہ چیز شامل وہ ہوتی ہے. کیسے؟ نان کا داد کا کوئی نہ کوئی ڈپریس ہے ہمیشہ؟ ہاں یہ رجحان ہوتا ہے. اچھا. یعنی جو بیماری ذہنی، جیسے شوگر کا رجحان پایا جاتا صحیح ہے، صحیح. بعض ایسے لوگ ملیں گے جی شوگر ہماری فیملی میں ہوتی ہے، ہارٹ ٹھیک ہے. اٹیک ہماری فیملی میں ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ڈپریس رہنا یا ذہنی بیماری ہیں، وہمی، یہ بھی وہم ہونا، یہ بھی بعض اوقات آپ کے نسل میں چل رہا ہوتا ہے اور آپ کو مل جاتا ہے. اچھا یہ جو ہوتا ہے نا جینز، شارٹ جینز اگر دو طرفہ آ جائے نا، یعنی کہ میل کی طرف سے بھی شارٹ جین ہو اور فیمیل کی طرف سے بھی شارٹ جین آ جائے، تو یہ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے، ان کے دونوں کے ملنے سے 70% چانس ہوتا ہے ڈپریشن والے بچے ہوں گے، وہ ڈپریس ہوں گے. اگر ایک کا شارٹ جین ایک کا لانگ جین ہے تو ان کے دونوں کے شادی سے جو بچے ہوں گے ان میں 30% رجحان پایا جاتا ہے. اگر دونوں کا لانگ جین ہے تو پھر نہ ہونے کے برابر ڈپریشن کا رجحان پایا جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، جب یہ باتیں پتہ لگتی ہیں تو جس کو پتہ لگتی ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا، وہ غصہ کھاتا ہے. بس فرض کیجئے کہ اگر کسی کی بیوی کو ڈپریشن ہے اور وہ اس کو ہسبینڈ کہتا ہے کہ جو میرے علم ہے یا مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ تمہارے تو جینز میں ہے کہیں، اچھا وہ آگے سے کہتی ہے کہ تو میرے ماں باپ کو غلط کہہ رہا ہے. یا بعض اوقات ہسبینڈ کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جس انداز سے کہتا ہے وہ انداز برا لگتا ہے. میرے حال میں یہ بات ایسی ہے کہ جو بھی انداز اپنا ہو تو برا ہی لگے گا، برا ہی لگے گا. اب یہ یعنی جینیٹکس میں آگئی چیز. جینیٹکس کے ساتھ ساتھ اویئرنس کے نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو ٹائم پہ مینج نہیں کیا جاتا. یعنی یہ وہ بیماری ہے جس کو ایڈریس ہی نہیں کیا جاتا اور اس کو جرنلی ایک آپ کو ملے گا رجحان، اور تم نماز پڑھو، تم عبادت کرو تو ٹھیک ہو جاؤ گے. عبادت نماز بہت بڑا سلوشن ہے، لیکن یہ بیسک پرنسپل سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ جن کا اللہ پہ ایمان اور توکل زیادہ ہوتا ہے، عبادت اپنی جگہ پہ، میں عبادت کو شامل اس لیے نہیں کر رہا کہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، اللہ پہ یقین، اللہ پہ توکل اور اللہ پہ ایمان ان کا زیادہ ہوتا ہے، وہ ڈپریس ہوتے نہیں ہیں. ٹھیک جرنلی. لیکن بیسک لائف کے کچھ پرنسپلز واضح ہو جانے چاہیے. پرنسپل نمبر 1، لائف 3 حصوں میں ہے، ایک ماضی ہے، ایک پریزنٹ ہے اور ایک فیوچر ہے. جو ماضی ہے نا، پرنسپل نمبر 1 یہ وہ گزر چکا ہے، دوبارہ نہیں آنا. جو ہو گیا سو ہو گیا، اس پہ مٹی ڈالیے، آگے دیکھنا شروع کر دیجیے. یہ جو ماضی پہ مٹی ڈال کے آگے دیکھنے کی عادت ہے یہ انسان کو نارمل کرتی ہے. اچھا دوسرا ڈپریشن کا ایک اور سورس ہے، وہ فیوچر ہے. خدشے کامن ہے، بہت سے لوگ مجھے ملتے ہیں، کہیں میرا بچہ گمراہ نہ ہو جائے، کہیں میرا بچہ نشے کا مریض نہ بن جائے، کہیں میرا بچہ جو ان سا ہے وہ اغوا نہ ہو جائے. یہ سارے خدشے، یہ سوسائٹی میں جب چیزیں میڈیا پہ اس طرح ہی دکھائی جا رہی، جو آپ نے شروع کیا آج پروگرام، کہ اتنا کچھ دکھایا جا رہا ہے کہ ہر بندہ ڈرتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو بتانے کا مقصد بیٹا نجف یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں لوگوں کے خدشے بڑھا دیتی ہیں. میں کبھی میڈیا پہ اگر تھوڑا سا کرٹیسائز کرتا ہوں تو قطعی میں میڈیا کی طاقت کو مانتا ہوں، خود میڈیا پہ بیٹھا ہوں تو میں میڈیا کو کیسے کرٹیسائز کر سکتا ہوں. لیکن میں یہ ضرور میں غلط کہوں گا کہ اس صرف بری ہی خبریں دکھانے سے لوگوں میں خدشے بڑھ جاتے ہیں، نا امیدی بڑھ جاتی ہے. خدشے بڑھنے سے ان کی زندگی کا سکون، چین جو ان سا وہ ختم ہو جاتا ہے، ایون ان کی زندگی جو ان سی ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے. اسی کا ایک اور پرسپیکٹیو ہے لیکن اسے بات کریں گے بریک کے بعد، اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہم ان واقعات کو بھی، ان کے حل کو بھی ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کس طرح کے حل ہمیں شاہ جی دیں گے. لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے تھے ڈپریشن اور مایوسی، سٹریس، ٹینشن پر. اچھا شاہ جی، میڈیا کا ایک عنصر ہے سینسیشنلزم، جو کہ اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ہر خبر میں، ہر نظر میں، ہر اوپینین میں، ہر ویژن میں یہ چیز آ رہی ہے.
اب اس چیز کا اس قدر یہ لیول انکریز ہو چکا ہے کہ ایک عام خبر بھی ہے نا تو اس کو اس طرح پیش کیا جائے گا کہ جو ہماری لے مین ہے, جو ہماری عام پبلک ہے, ہماری جنرل پبلک, اس کو دیکھ کے خوف زدہ ہو جائے گی, وہ بھی ڈپریشن میں آ جائے گی. اور کچھ پیرنٹس میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو نیوز سننے کے بعد اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیتے. اچھا دیکھیے, میرا ماننا یہ ہے کہ سوسائٹی میں بڑے مسئلے ہیں, میں مانتا ہوں بڑے ایشوز ہیں, کوئی شک نہیں ہے, اور ایشوز کو دکھانا بھی چاہیے, ایشوز کو بتانا بھی چاہیے, لیکن اس سوسائٹی کا بہت کچھ پازیٹیو بھی ہے. آج دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ وہ اشفاق احمد صاحب کے استاد کے پاس اشفاق صاحب اطلاع لے کر گئے کہ مکھی کی 86 آنکھیں. انہوں نے کہا یار لعنت اس مکھی پہ جو گن پہ بیٹھتی ہے, صحیح 86 آنکھوں کے باوجود. میڈیا, کوئی شک نہیں ہے, میڈیا تو میکنگ ہے سوسائٹی کی, سسٹم کی, اور اگر میڈیا نہ ہو تو شاید یہ زینب کا کیس بھی ہائی لائٹ نہ ہوتا. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری سٹوری میں زینب اس قوم کی محسن ہے جس نے جگا دیا پوری قوم کو, اور ساتھ ہی ساتھ میڈیا اگر یہ ہائی لائٹ نہ کرتا, میڈیا سپورٹ نہ کرتا. آپ بڑی بڑی کمپینز ہیں جو میڈیا نے کی ہیں, مطلب میڈیا نے ہائی لائٹ کی ہیں تو وہ ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ کہیں سنسنی پھیلاتے پھیلاتے لوگوں کی ہوپ ہی ختم ہو جائے. اگر لوگوں کی ہوپ ہی ختم ہو گئی اور لوگ اس قدر انسیکیور ہو گئے کہ انہیں اپنا گھر ہی امن سکون کا باعث نہ لگے, تو پھر یہ معاشرہ تو ختم ہو جائے گا. لوگ, اور ایک آپ کو بتاؤں, میری آبزرویشن ہے یہاں, پاکستانی معاشرے میں پچھلے 10 سال سے جو ڈپریشن ہے وہ بڑھ رہا ہے, ذہنی بیماریاں بڑھ رہی ہیں, شک کا ایلیمنٹ بڑھ رہا ہے, خدشے بڑھ رہے ہیں, انسیکیورٹی بہت زیادہ ہے. آج صبح زلزلہ آیا, آپ اپنا موبائل نکال لیجئے, میں موبائل نکال لیتا ہوں, ہم لوگوں کے موبائل پہ 10 20 50 میسج ضرور ہیں, خیر سے یہاں بچ گئے ہیں. پہلے نہیں ایسا ہوتا تھا. یہ کیوں ہونے لگ پڑا؟ یہ فکر مندی نہیں ہے. رسمن لوگوں نے اپنے خدشے کو 200 لوگوں کو میسج کر دینا ہے کہ جی آپ ٹھیک ہیں, اللہ نہ کرے بلاسٹ ہوتا ہے, ایک بلاسٹ ہوتا ہے, لوگ اپنی فکر مندی دکھانا چاہتے ہیں. لیکن اگر اس وقت کی میسج ٹریفک دیکھی جائے, پیک پہ چلی جاتی ہے, ہر کوئی دوسرے ملکوں سے بھی کالیں میسج آنے لگ پڑتے ہیں کہ جی خیر آپ بچ گئے ہیں. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدشے اتنے بڑھ چکے ہیں, اندیشے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ان خدشے اور اندیشے بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کا مائنڈ ایکسٹرا الرٹ رہنے لگ پڑا. وجہ یہ بھی ہے نا, واقعات بہت زیادہ تو ہو رہے ہیں لیکن ہائی لائٹ بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں, جو کہ ایک پازیٹیو چیز ہے شاہ جی, لیکن نیگیٹیو بھی آ رہی ہے. گزارش یہ ہے کہ صرف کیا یہی ہو رہے ہیں, کیا اچھا نہیں ہو رہا؟ جو اچھا ہو رہا ہے وہ کون دکھائے گا؟ یعنی میں سینکڑوں ایسے ایونٹ زندگی میں اٹینڈ کیے ہیں جو کسی میڈیا میں ہائی لائٹ نہیں ہو سکے, اور بڑے اچھے ایونٹ تھے, بڑے اچھے کام لوگ کر رہے تھے, کسی اخبار میں خبر نہیں بنی, کسی جگہ رپورٹ نہیں بنی. یعنی ہمیں کہیں مان جانا چاہیے کہ یہ جو رجحان ہے صرف منفی دکھانے کا, اچھا نہ بتانے کا, یہ ایڈکشن بن چکا لوگوں کا. خبر صرف بری خبر کیوں ہے؟ کیا اچھی خبر نہیں ہوتی؟ کیا اچھی اطلاع نہیں ہوتی؟ اداروں میں ایسے لوگ جو سوشل ریفارم کرتے ہیں, سوشل ریفارم لے کر آتے ہیں, اداروں کو مضبوط کرتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب جو ان سے بورڈ بیٹھا, اور اب وہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ جا رہے ہیں ایز جج, ایک ریفارمر جج کے طور پہ انہوں نے کام کیا, غیر معمولی کام ہے. سچی بات ہے, میں خود آنکھوں سے میں گواہ ہوں, اور جوڈیشری گواہ ہے, سسٹم گواہ ہے کہ منصور شاہ صاحب نے جو غیر معمولی کنٹریبیوٹ کیا ہے شاید وہ 100 سال میں بھی نہ ہو سکے. یہ بظاہر بڑی ایگزیجریٹڈ بات لگے گی, لیکن یہ حقیقت پہ مبنی ہے, کیونکہ سسٹم ادارے مضبوط ہوئے ہیں, ٹریننگز جوڈیشری کی مضبوط ہوئی ہیں, جج ایز اے جج مضبوط ہوئے ہیں, لیکن کسی جگہ خبر بنی, کسی جگہ اطلاع بنی. یعنی ایک ادارے کی میں بات بتا رہا ہوں جہاں اچھا ہو رہا ہے, سینکڑوں اور ادارے ہیں جہاں پہ اچھے آفیسرز بھی ہیں, اچھا کام بھی ہو رہا ہے, ریفارم آ رہا ہے, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے کان کیوں عادی ہو چکے ہیں کہ صرف بری خبر ہی خبر ہوتی ہے. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ لوگ سننا بھی یہی چاہتے ہیں, اچھی خبر ہے تو ٹھیک ہے, وہ اچھی تو ہے ہی, سب کو پتا ہے, لیکن بری خبر ہوگی جو لوگوں کو نہیں پتا, جو چھپ کے ہو رہی ہے, پوشیدہ ہو رہی ہے, ہڈن پلیس پہ ہو رہی ہے, تو اس کو دکھانا میڈیا کا کام ہے. آج ماننا پڑے گا بری خبر پہ تو چوری چھپے کیمرے لگا کے آپ کیپچر کر رہے ہو. صحیح. اچھی خبر اعلانیہ بھی جو جانی چاہیے وہ چھپ جاتی ہے, یعنی کچھ اچھا ہے تو اس کو ڈھونڈا نہیں جا رہا. برے کے تو آپ خود دیکھیے کہ آپ خود ایک پروگرام کرتے ہیں, جن کہیں چھپا بھی ہوتا تو آپ نکال لیتی ہیں. بالکل ٹھیک. مجھے فضل مانگنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں نہ جب پوری قوم کو نا شدید ایک استغفار کی بھی ضرورت ہے.
ہم باحثیت قوم بڑے غلط ہوتے جا رہے ہیں. آپ کئی سائنس میں آپ کو بتاؤں گا, میرے سننے والے آج جا کے ڈھونڈے میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں. اس معاشرے میں مذہبی منافقت بڑھ رہی ہے. لوگ اپنی مذہب کو, دین کو دکھانے کے لیے زیادہ کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کم کر رہے ہیں. آپ کی عید, شبرات, قربانی, خدا کے بندو یہ دکھانا نہیں ہوتی, یہ تو اللہ نے آپ کی نیتوں کو قبول کرنا ہوتا ہے. آپ کے حلیے وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں یار. آپ کے اندر جو ایمان اور روح ایمان کی آنی چاہیے, عبادت کی روح, وہ نہیں آ رہی. لوگ عبادتوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لوگ معاملات میں کمزور ہیں. آپ کو بڑے لوگ ملیں گے عبادتیں ٹکا کے کر رہے ہیں, آپ کا واسطہ پڑے لین دین میں, آپ کو پتہ لگے گا کہ انتہائی بے ایمان شخص ہے. تھینک لیس ہوتے جا رہے ہیں لوگ. آپ کو بڑے لوگ, بے شمار لوگ ملیں گے, شکریہ نہیں ہے. آپ ان پہ کوئی نیکی کر دیجیے, کوئی احسان کر دیجیے. عادت نہیں ہے کہ بھائی آپ کی مہربانی. شکریہ کا مطلب پتہ کیا, حق نہیں تھا اور کسی نے آپ پہ مہربانی کی. اگر حق نہیں تھا اور مہربانی کی, خدا را اکنالج تو کیجیے. آگے چلیے. آپ کو اس معاشرے میں ایک عجیب رجحان ملے گا. لوگ برائی کر رہے ہیں اور برے کو بہت برا کہہ رہے ہیں. برائی سے نفرت نہیں کر رہے, اچھا, برے کو برا کہہ رہے ہیں, جو کہ غلط ہے. شراب پینے والا شرابی کو برا کہہ رہا ہے. یار اللہ کے بندوں, کیسی منافقت, کیسی منافقت آپ کو. ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھے اچھے درس دیے جا رہے ہیں اور اچھائی ہے نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور دنیا کو ٹھیک کرنے ہر کوئی نکلا ہوا ہے. یار اس سوسائٹی میں بڑھ رہا ہے, ہر بندہ تبلیغ کر رہا ہے, ہر بندہ دوسروں کو ٹھیک کر رہا ہے, ہر بندہ نصیحت کرتا ہے. اپنا گھر خراب ہے, اپنا گھر کامن ہے یار. میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو دوسروں کو ٹھیک کرنے نکلے ہیں, اپنا گھر ٹھیک نہیں ہوتا, اپنے بچے ٹھیک نہیں ہوتے, اپنی فیملی ٹھیک نہیں ہوتی. جب یہ آپ کو ایکسٹریم مزاج ملیں گے تو پھر بھائی صرف سرحد کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگوں کی جو ذہنی حالت, اپروچ اور رویے بن رہے ہیں, ان کو کون ایڈریس کرے گا؟ پل تو شہباز شریف صاحب بنا رہے ہیں, میٹروز بنا رہے ہیں, انفراسٹرکچر کو ہم غور کر رہے ہیں, سرحدوں کی تو حفاظت ہو رہی ہے, ذہن میں کچھ نہیں, ایٹم بم تو سنبھال لیا ہم نے. اور یار اگر بندے نہیں ہوں گے جنہوں نے پلوں پہ چلنا ہے, بندے ٹھیک نہیں ہوں گے جنہوں نے سڑکوں پہ چلنا ہے, اگر انسان سازی نہیں کی جائے گی, قوم سازی نہیں ہو سکے گی. بندہ اچھا بناؤ گے, بندوں پہ کام کرو گے. یار ذرا جا کے ڈھونڈو, آپ کی 188 یونیورسٹیز اچھے انسان پیدا نہیں کر رہی, اچھے پروفیشنلز پیدا نہیں کر رہی. جب آپ کی یونیورسٹیاں جو سی ہیں وہ مورل گرومنگ پہ یقین نہیں رکھتی اور مورل گرومنگ کی بات ہی نہیں کر رہی, اور آپ نجف امید کرو کہ پاکستان بن جائے گا. خدارا پاکستان کو سنبھالنے والے مزائل نہیں, ہمیں پاکستان کو سنبھالنے والے بندے چاہیے. اگر وہ نہ بنے تو پاکستان کو کون سنبھالے گا؟ کیا آپ نے اہم بات کی ہے کہ برائی سے نفرت کریں, برا کام کرنے والے سے نفرت بالکل مت کیجیے, اور اس پر مزید ہم بات کریں گے, لیکن ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے تھے ڈپریشن, سٹریس, مایوسی کے حوالے سے. شاہ جی میں آپ سے جاننا چاہوں گی, دنیاوی زندگی کا غلط تصور کرنا بھی ڈپریشن میں لے جاتا ہے آپ کو؟ دیکھیں میری بات سنیں, جو شخص اس زندگی کے بعد کی ایک زندگی پہ یقین نہیں رکھتا وہ پریشان ہو جائے گا. ٹھیک, کیونکہ وہ کر کیا رہا ہے, اس دنیا میں تو سارے نتیجے نہیں مل سکتے, ایکوریٹ رزلٹ تو نہیں مل سکتے. آپ کے یقیناً کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے انجام کہیں اور پڑے ہوئے, کسی اور دنیا میں پڑے ہوئے. ایک بڑی اچھی ڈیبیٹ دنیا میں بڑی جگہ پہ چلتی رہی, اور اس پہ ایک بڑی شاندار مووی بھی ہے دی شفٹ کے نام سے, کہ جو فیصلے کرنے ہیں وہ کسی ایک وقت کے فیصلے بعد کے کسی وقت میں پچھتاوا بن جاتے ہیں. سو فیصلوں کو کیسے ماپا جائے, تولا جائے, جانچا جائے. میرا ماننا یہ ہے کہ جو ماڈرن سیلف ہیلپ اور سائیکالوجی, پازیٹیو سائیکالوجی کی سائنس ہے, وہ اس کا جواب نہیں دے سکتی. اچھا, اس کا جواب آپ کو ریلیجن سے ملتا ہے, قرآن سے ملتا ہے, دین سے ملتا ہے. آپ جب عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہو نا تو بعض اوقات عقل بھی مار کھا جاتی ہے. آپ کو عقل کو ایمان کے کٹارے میں کھڑا کرنا چاہیے, پھر فیصلہ کرنا چاہیے. یعنی بعض چیزوں کو عقل نہیں مانتی. میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ عقل کیا کہتی ہے, اگر میں کچھ بانٹوں گا تو کم ہو جائے گا. عقل تو ایسا ہی ہے نا, کیلکولیٹر دنیا کا عقل کا کیلکولیٹر بانٹنے سے کم ہوتا ہے. ایمان کا کیلکولیٹر, ایمان یہ کہتا ہے تم بانٹو گے بڑھ جائے گا. یعنی میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تم بانٹو گے تو بڑھ جائے گا. سو میں نے عقل کو پکڑا, کٹارے میں کھڑا کر دیا ایمان کے, ایتھے کھڑا ہو جا, ہاتھ باندھ لے, ایتھے ایمان دی چلنی ہے. جب ایمان کی چلنی ہے تو پھر آپ کا اللہ پہ جو توکل ہے وہ فیصلہ کروائے گا کہ میرے بانٹنے سے بڑھتا ہے, میرے بانٹنے سے کم نہیں ہوتا. جب بانٹنے سے بڑھتا ہے
تو پھر آپ کا ایمان، آپ کا یقین کچھ اور طرح سے ہوتا ہے. جب آپ کو لگتا ہے بانٹنے سے کم ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے عقل سے فیصلہ ایمان سے نہیں ہے. سو مومن اپنی پوری عقل استعمال کرتا ہے لیکن اپنی عقل کو زیر تابع رکھتا ہے ایمان کے. یعنی عقل سے اوپر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ پہ یقین ہے. اگر اللہ پہ یقین اور بھروسہ نہیں ہے تو عقل کی کوئی ماورائے عقل کتنی چیزیں، عقل سے باہر کتنی چیزیں. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے جو ماورائے عقل ہے وہ ہے ہی نہیں، ہے تو وہ بھی. آپ معلوم کو علم سمجھتے ہو، جو معلوم میں نہیں آ رہا وہ بھی تو علم ہے. وہ بھی تو علم ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا شاہ جی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ کچھ ایسے واقعات آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں ہو جاتے ہیں جو کہ آپ ضرورت محسوس کرتے ہو کہ آپ میڈیا پر لے کر آؤ، آپ سکرین پر لے کر آؤ، آپ عام پبلک کو بتاؤ تاکہ وہ بھی محفوظ رہ سکے جس طرح یہ واقعات ہوئے. تو میں جاننا چاہوں گی وہ لوگ اس وقت کس پین سے گزر رہے ہوتے، کیونکہ ٹینشن بھی ہے، ڈپریشن بھی ہے، سٹریس بھی ہے، اپنے ساتھ واقعہ جو اتنا بڑا ہو گیا. تو سکرین پہ سامنے لانا، میڈیا کے سامنے پھر کس طرح وہ بندہ، وہ شخص ایکسپلین کر رہا ہوگا، کس مائنڈ سیٹ سے وہ اس وقت گزر رہا ہوگا. اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ میڈیا میں لانا اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن دیکھ لیجئے کہ میڈیا میں لانے سے کیا سولوشن ملے گا. ٹھیک بعض چیزوں کے صرف شور مچانے سے نتیجے نہیں ملتے. ٹھیک آپ یہ مان جائیے کہ شور مچانے سے بعض اوقات انصاف بھی نہیں ملتا، یہ کہنے کی حد تک ہے. اس ملک میں بے شمار ایسے کام ہوئے جن کے اس وقت میں آرڈرز ہو گئے اور بعد میں کسی نے ڈھونڈا ہی نہیں، جانا ہی نہیں. مثال لے لیجئے کہ قصور میں اور بھی بڑے واقعات ہوئے ہیں. آج جا کے دیکھ لیں حقیقت کیا ہے. ایک وقت کا واقعہ جب تک وہ کیمرے کی آنکھ، رپورٹر کی آنکھ تک رہتا ہے تو ریکارڈڈ رہتا ہے. جیسے وہ اس سے نکلتا ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے اور نیا واقعے کا انتظار ہوتا ہے. اب نوٹ کیجئے کہیں نہ کہیں ہماری یہ بھی عادت بن گئی ہے باسیت قوم، ہم کسی سانے اور حادثے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ایک کے بعد اگلا، اگلے کے بعد اگلا، اور ہم ان سانے اور حادثات کے ساتھ جوڑ کے زندگی گزاری جا رہے ہیں. ہمیں کہیں یہ مزاج توڑنا ہے. یہ جو نشے کی عادت پڑ گئی ہے، بیماری، بری خبر کے سننے کی عادت، اس کو بھی توڑنا ہے. قوم کی جسمانی صحت تو بہت ضروری ہے ہی ہے، ذہنی صحت بھی بہت ضروری ہے. میں نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہیلدی لوگ ہیں، خوش لوگ ہیں، آسٹریلیا کے لوگ ہیں، امنگ دی ٹاپ آ جاتا ہے. اور اس کی بنیادی جو وجوہات ہیں وہ دو ہیں. نمبر 1 سپورٹ سب سے زیادہ آسٹریلیا میں، یعنی فزیکل فٹنس، کھیلنا جو ان سا وہاں پایا جائے. دوسرا وہاں لوگ سب سے کم ٹی وی دیکھتے ہیں، ضرورت کے وقت دیکھتے ہیں، ویسے نہیں دیکھتے. ہمارا پرابلم یہ کہ ہماری انٹرٹینمنٹ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ ہم ٹی وی دیکھیں اور خبر اور سنسنی اور اچانک بریکنگ نیوز پہ بیٹھے ایسے ہی. اچھا شاہ جی، آپ سے جاننا چاہوں گی فرد واحد کا اس وقت کیا رول آتا ہے اس چیز میں؟ اچھا دیکھیں، ہمیں اس پروگرام سے، جو آج کا ایک جذباتی پروگرام تھا، اور میرے بات سننے والے تو یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ شاہ صاحب سے اتنی جذباتی باتوں کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ تھوڑا سا میں نے، لیکن یہ حقائق ہے، میں کیا کروں. ایک فرد واحد بہت بڑی طاقت ہے. ایک فرد واحد پہلے قطرے کی مانند ہے جو ایک اچھی مثال بن سکتا ہے. آپ کچھ ہیں، میرا سننے والا سامنے کچھ بھی ہے، وہ ریڈی لگانے والا ہے، وہ کسی کمپنی کا سی او ہے، وہ ہاؤس وائف ہے، وہ ماں ہے، وہ باپ ہے، وہ میڈیا پرسن ہے، وہ کچھ بھی ہے، ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ ہے. یار اپنی حیثیت میں کچھ ایک کام ایسا ضرور ڈھونڈیے جس کا آپ کو صلہ کوئی نہیں ملنا، اور وہ قوم کے لیے ہو یا اللہ کے لیے ہو. جب آپ کی زندگی میں کوئی ایک کام ایسا آ جائے گا جو عین اللہ کے لیے ہے، اس قوم کے لیے ہے، تو اس کا صلہ ضرور ملے گا. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے کلوزنگ کروں گا. چند دن پہلے مجھ سے رابطہ کیا ایک معروف کیٹرنگ ہے، ندیم کیٹرنگ کے نام سے. انہوں نے، ان کے سی او نے کہا کہ شاہ صاحب میں چاہتا ہوں مہینے میں ایک دن جو اپاہج بچے ہیں یا دارالامان کے، دارالشفقت کے بچے ہیں، وہ آئیں اور کھانا بغیر پیسے کھا لیں. کتنی بڑی بات، بہت بڑی یار. ایک بچہ جو ہینڈی کیپڈ ہے، جس کا ایشو ہے، جس کا والد نہیں ہے، وہ آئے اور آ کے کھانا کھا لے. اس کو ہم اکنالج کر رہے ہیں، ہم اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں، ہم اکنالج کر رہے ہیں کہ یار ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم نے اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا. آج میرے سننے والوں میں اگر کوئی ہوٹل انڈسٹری سے بلانگ کرتا ہے، اگر یہی ٹرینڈ بنا لیا جائے کہ یار سب کے سب ریسٹورنٹ، ہوٹلز کسی ہینڈی کیپ سے چارج نہیں کریں گے اور انہیں کہیں گے نہیں آپ کے لیے فری ہے، آپ جب آئیں آپ کھانا کھا سکتے ہیں. بظاہر لگتا ہے کھانا کم ہو جائے گا، اگین اس کو عقل سے سوچیں گے ایسے ہی ہے. اللہ پہ پورا ایمان ہے تو آپ کو ماننا چاہیے کہ جس کے لیے آپ نے کھلایا ہے وہ آپ کو نوازے گا ضرور، آپ کا کام بند نہیں ہوگا، بڑھ جائے گا. سو ایک چھوٹی سی مثال پیش کر دیجئے. یہ کچھ اچھی مثالیں اگر اس معاشرے میں رہیں گی، یہ معاشرہ
چلتا رہے گا, بقا کی طرف چلا جائے گا. یہ مثالیں اچھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی, نجف زندگی گزارنی بڑی مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی, آپ سے مزید ایک سوال کروں گی کہ ڈپریشن کا اگر میں آپ سے جاننا چاہوں حل کیا ہے, ایک ٹول اسٹیٹمنٹ میں کہنا چاہیں, کوئی حل بتانا چاہیں ڈپریشن سے باہر نکلنے کا. دیکھیں, ڈپریشن والے بندے کو شدید امید کی ضرورت ہوتی ہے, ہائی پوٹینسی کی امید کی ضرورت ہوتی ہے. وہ امید تسبیح سے آ جائے, عبادت سے آ جائے, اچھے بندوں کی سنگت سے آ جائے. بندے کو دیکھنا پڑے کوئی گا ایسا بندہ ہی کس طرح ڈھونڈ کا لیں بندہ یار جو ہوپ پیدا کر دے. یہ ہوپ کا ہونا کہ میں ٹھیک ہو سکتا ہوں, یہ یقین کا ہونا, ہوپ یقین میں بدلتی ہے, یہ بندے کو ٹھیک کر دیتی ہے چیز. ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی, یہ جو سوسائڈ کے بہت زیادہ کیسز ہو رہے ہیں, کیا وہ چیز ہے جو کہ کسی بھی انسان کو سوسائڈ سے روک سکتی ہے؟ اگین کہوں گا, اگر آپ کی کوئی ارد گرد کا شخص جو انسا آپ کو لگے چھپنا شروع ہو گیا اور ڈپریشن کا مریض ہے, اس کی دھیان دینا شروع کریں, دھیان دینا شروع کیئر کریں, کریں, اس سے پیار محبت کریں. ہم عجیب لوگ ہیں, کسی کے مرنے کے بعد پھل بانٹتے ہیں, یہی پھل اس کو زندگی میں کھلا دیں, وہ مرے نہ شاید. ٹھیک ہے. بہت شکریہ شاہ جی. جس طرح ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم بک انٹروڈیوس کرواتے ہیں اپنے ہر پروگرام میں آپ سب کے لیے. شاہ جی بتائیے, قاسم علی شاہ کی مزید موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اسٹے موٹیویٹڈ. آج ہمارے پاس کون سی بک ہے؟ اچھا, آج کی ہماری جو کتاب ہے یہ ایک بڑی شاندار کتاب, معاملات انسان اور قرآن اس کتاب کا نام ہے. معاملات انسان اور قرآن, یہ قیوم نظامی صاحب معروف جو ان سے ہیں, وہ دانشور بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں اور ساتھ کالم نگار بھی ہیں, نوائے وقت میں کالم لکھتے ہیں. اس سے پہلے ان کی ایک بڑی شاندار کتاب معاملات رسول بھی آ چکی ہے. یہ کتاب بڑی تازہ نئی کتاب ان کی آئی ہے, معاملات انسان اور قرآن. اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ قیوم نظامی صاحب نے قرآن کو پڑھنے کے بعد, پوری تحقیق اور ریسرچ کے بعد, جو چیپٹرز بنتے ہیں انسان کی بہتری اور فلاح کے لیے, اور جو قرآن کے مضامین ہیں ان کو اس کتاب میں لکھ دیا. یعنی اگر آپ کے پاس ٹائم کبھی کم ہو تو آپ اس کتاب کو پکڑیے, قرآن کے جو موجودہ مضامین ہیں تمام کے تمام, وہ مضامین سے آپ آشنا ہو جائیں گے, آپ کی واقفیت ہو جائے گی. اور یہ کتاب جو ان سی ہے وہ پرنٹ کی ہے جہانگیر بکس نے. جہانگیر بکس جو ان سے اپنی اچھی کتابوں کی پرنٹنگ کی وجہ سے بھی مشہور ہے, اور ساتھ ہی ساتھ قیوم نظامی صاحب کی تمام کتابیں جو ان سی ہیں وہ بھی جہانگیر بکس نے پرنٹ کی ہوئی ہیں. کتاب کا نام اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں, معاملات انسان اور یہ اور قرآن, اور کتاب لکھنے والے قیوم نظامی صاحب. قیوم نظامی صاحب کو میں محبت سے مرشد بھی کہتا ہوں, انتہائی قابل انسان ہے, ان کا شفقت کا ہاتھ ہمیشہ میرے کندھے پہ ہوتا ہے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ شاہ جی. ناظرین, آپ نے جانی آج کی بک, اور میں امید کرتی ہوں آج کا یہ پروگرام جو ہے ان لوگوں کے جو دل کا درد ہے, جو کہ اس چیز کا شکار ہوئے, شاہ جی اور میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ ان کے پین کو کم کر دیا جائے. گفتگو سے فی الوقت اتنا ہی. نیکسٹ پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے. شاہ جی اور نجف راجہ کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.